السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ اتوار 11 اکتوبر سن 2020۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے بڑی ڈرامائی انداز میں اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک دن غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے، دوسرے دن پھر پولیس ان بہت سارے لوگوں کے نام نکال دیتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں استعفوں کی بات ہوتی ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ استعفے نہیں آ رہے۔ ایک بڑا جیسے رولر کوسٹر ہے، اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا جو بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ کیا چاہ رہی ہیں اور کس سمت میں ہم جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں آج آپ کو وہ پیش کروں گا، آج صورتحال جو اس وقت ریجن میں ہے، انڈیا اور چائنا کے درمیان جو صورتحال ہے، ایران کے ساتھ جو چائنا کے تعلقات ہیں، وہ کس طریقے سے امریکہ کا جو انکاؤنٹر ہے اس کو کس طریقے سے فیس کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ پھر دوسری جانب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید سعودی عرب بھی اب اس قطار میں کھڑا ہونے والا ہے جس میں وہ ممالک شامل ہیں جو اسرائیل کو جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے، جس میں UAE شامل ہے، بحرین شامل ہے۔ تو وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ امپیکٹ کر رہی ہیں پاکستان میں۔ مولانا عادل جو شہادت ہے جو کراچی میں ہوئی، وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ اس کو برپا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو کوئٹہ کا جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو پوسٹ پون ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس کے پاس یہ پوری رپورٹس آئی تھی کہ بہت سارے لوگ کابل سے آ رہے ہیں، اس میں کے کچھ لوگ آ رہے تھے، اور یہ ایک خدشہ تھا کہ کوئٹہ میں امن امان کی بڑی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو جس کی بنا پر وہ جو جلسہ تھا وہ کینسل ہوا، وہ پوسٹ پون ہوا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے، بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے 60,000 فوجی جو ہیں لداخ میں بارڈر پر لگا دی ہیں، اور امریکنز جو ہیں اس ساری صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے، چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے، وہ بھارت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ گفتگو کے ذریعے حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا تضاد ہے۔ افغانستان میں امریکی ایکشن جاری رہا، کئی دہائیوں تک وہ جاری رہا، لیکن کہتے ہیں کہ جی اب فوجی ایکشن جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات کے ساتھ ہی تمام معاملات ٹھیک ہوں گے، اور وہاں پر وہ طالبان اور دوسرے گروپس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کیا۔ لیکن بھارت سے یہ کہہ رہا ہے، مائک پومپیو نے یہ بات کہی ہے، اور جو اوبرائن ہیں ان کے سیکریٹری ڈیفنس، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اب گفتگو سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اور گفتگو سے بات کرنے کا ٹائم گزر گیا ہے۔ پریکٹیکل آپ کو کرنا ہوگا، پریکٹیکل یعنی جنگ کرنی ہوگی، حملہ کرنا ہوگا۔ بھارت امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ بھارت جو ہے وہ انگیج ہو جائے چائنا کے ساتھ ملیٹریلی، اور پھر اس کے بعد سینکشنز اور وہ جو دوسرا ایک انٹرنیشنل پریشر ہے، امریکہ اس کو بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ابھی بھارت کے اندر، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، بھارت کی فوج کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی میں اس قابل ہیں کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ جب یہ جھڑپیں شروع ہوئیں لداخ میں، تو جو شروع میں جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا چائنا نے، بھارت کو یہ پتہ ہے کہ اب وہ ان کا فوجیوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے۔ اگر رافائل جہاز ہیں بھارت کے پاس، تو چائنا کے پاس جو ان کے اسٹیلتھ فائٹر ہیں S-20، وہ اتنے زبردست وہ پلین ہے، اور وہ وہاں پر لگائے ہیں لداخ پہ چائنا نے بارڈر پہ، اور وہ ایئر ٹو سرفیس مار بھی کر سکتے ہیں، بڑی دور تک کا ٹارگٹ لاک کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے بھارت کہ وہ چائنا کو چیلنج کر سکے، اس لیے اس بات کا امکان کم ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا بیانیہ ابھی بھارتی میڈیا نے دینا شروع کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لداخ میں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، چائنا نے جو کچھ کیا ہے، پاکستان نے چائنا کی مدد کی ہے، پاکستانی کمانڈوز جو ہیں وہ وہاں پر سٹیشنڈ ہیں، اور پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ چائنا کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں بھارت کے خلاف۔ وہ جو ہم بات کرتے تھے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن انڈیا کرنا چاہتا ہے،
یعنی ایک جھوٹی کارروائی کر کے کچھ باڈیز پھینک کر جو گرفتار ہوں گے ان کے پاس مجاہدین یا جو فائٹر ہیں کشمیری فریڈم فائٹر، ان کی باڈیز پھینک کے یہ کہے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس طرح کا ہم یہ کہہ رہے تھے. پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اور خبردار کیا بھارت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو کہ یہ کام ہم مت کرنے دیں. تو اب یہ پروپیگنڈا کے جو پاکستانی فوجی ہیں، کمانڈوز ہیں، وہ چائنا کے ساتھ ہیں. دوسرا ایک اور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چائنیز جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں LOC پر جو میزائل لگا رہے ہیں، سرفیس ٹو ایئر میزائل مار کرنے والے، اور وہ چائنیز جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں وہاں پہ اور پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. یہ بھی یعنی پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو کیونکہ چائنیز جو ہیں وہ موجود تھے اور وہ مدد کر رہے تھے تو ہم چائنیز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے حملہ کیا ہم نے، کیونکہ چائنیز انڈیا کے اندر گھس رہے تھے. تو بھارت اپنی پوری ایک پلاننگ کر کے یہ کام کر رہا ہے، جس میں لداخ میں چائنا کی مدد کرنے کا الزام پاکستان پر لگایا ہے، اور پھر یہ الزام لگایا کہ پاکستانی جو آزاد کشمیر جو ہے اس میں چائنا مدد کر رہا ہے پاکستان کی میزائل لگانے میں، جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں. تو یہ اس پروپیگنڈا وار کا حصہ ہے، لیکن وہ اس کی ٹوٹل تردید کی ہے جو حکام ہیں، جو وہاں پر جو لوگ ہیں، کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. اب وہ جو انڈین جو ایک دو جو جنرلز ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن میڈیا یہ بات پھیلا رہا ہے اور اس نیریٹو کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نریندر مودی اپنے پورے ایجنڈے پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امریکنز جو ہیں اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ مل کر انڈیا چائنا کو کاؤنٹر کرے اور تائیوان کی سپورٹ میں یہ ساری بات ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں. بغاوت کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں، بغاوت کا مقدمہ اس میں صرف نواز شریف رہ گیا، وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کیا وجہ. لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. وہ ان کا ایک غصہ ہے جو وقتی غصہ ہے، اور اس غصے کی بنیاد یہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی، ان کو ہرایا گیا، اور ہرایا بھی گنڈاپور صاحب کی طرف سے گیا جو کہ ایک بالکل نئے پولیٹیشین تھے. لیکن ایک سیلاب تھا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جب الیکشن انہوں نے لڑا، پیپلز پارٹی نے سویپ کیا بہت سارے علاقوں میں اور بڑے بڑے برج گر گئے. تو اب وہ جو الیکشن جو ہارے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہروایا گیا الیکشن، اور اس لیے وہ خفا ہیں بہت زیادہ. اور ان کا جو غصہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غصہ ختم ہو سکتا ہے. وہ کوئی نواز شریف صاحب کی طرح کوئی وہ نہیں ہے، ایک زہر نہیں ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بالکل پاکستان کی فوج کو بیرکس میں بھیج دو. اور یہ جو کیمپین وہ چلانا چاہ رہے ہیں اس میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو جو ہے، اس تھیم کا مقصد ہی یہ ہے، اس کا فوکس یہ ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو، ان کے اثر و رسوخ کو، ان کے انفلوئنس کو کم کریں، اور پھر گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں. تو دوسری جانب جو PTM ہے، اس کی قیادت جو ہے وہ اب اپنے اختلافات کا شکار ہو گئی ہے. وہ جو 3-4 لوگ تھے جس میں منظور پشتین تھے، علی وزیر، محسن داوڑ، وہ اس میں پشتین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا یعنی ان کو پیچھے کر دیا گیا، اور علی وزیر اور محسن داوڑ جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا اپنا قد کاٹ بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ایک ان کا رائز تھا وہ اپنے ہی جو ان کے اختلافات ہیں اسی کے بوجھ تلے وہ دب گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، اور وہ جو ان کے بیانات تھے، تو اس نے اس علاقے میں جو KPK کا علاقہ ہے، جو بارڈر کا علاقہ ہے، اس میں مولانا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہاں پہ پشتون لوگوں کی نظر میں اس کو برقرار رکھا ہے. تو اس لیے اگر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں تو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے یہاں پر پنڈی میں کسی کو، اس لیے کہ بہرحال مولانا گھر کے آدمی ہیں، اور وہ جب بھی ضرورت پڑے گی اپنا سٹینس وہ تبدیل کر لیں گے، اور وہاں پر وہ ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو طریقے سے معاملات کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں. جبکہ نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ نہیں ہے.
نواز شریف صاحب تو ایک وینمس سپیچ ہے ان کی، جس میں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستانی فوج کے کردار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے وہ ایک جس کی وجہ سے صرف ان کا نام پرچے میں رکھا گیا اور باقیوں کو سب کو نکال دیا گیا. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اوپنلی نواز شریف صاحب کے اس بیانیے سے اختلاف کریں گے. اب جو سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے میں جو آپ سے ذکر کر رہا تھا چائنا کا، جس طرح سے وہ بھارت کے ساتھ جو معاملہ ہے، ایک چیز میں اس وقت اس میں مس کر گیا ہوں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایران کے ساتھ چائنا نے تعلقات کو بہتر بنایا ہے. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ایرانین وزیر خارجہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیوکلیئر ڈیل امریکہ کے ساتھ ایران کی ہوئی تھی، اب وہ جو ایک بر صغیر میں اس میں یہ جو مشرق وسطیٰ اور یہ جو سٹیٹس ہیں، اس میں یہ جو ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک نئے فورم کی ضرورت ہے، اور اس فورم میں ان ممالک کو آنے کی اجازت دی جائے گی جو ایران کی امریکہ کے ساتھ ڈیل تھی، اوباما نے جو کی تھی، جس کو ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا، کہ اس ڈیل کو وہ لیجیٹمیٹ جو سمجھیں گے ان کو اس فورم میں شامل کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے چائنا کا ایران کے حمایت کے لیے اور خطے میں امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جو اوباما کے ساتھ جو ایران کی ڈیل تھی، جو اس کو لیجیٹمیٹ سمجھے گا ملک، وہی اس نئے فورم میں آئے گا. تو بالکل للکار دیا چائنا نے امریکہ کو. دوسری طرف سعودی عرب سے یہ خبریں آ رہی ہیں، بڑی یہ امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ وہاں پر بھی ہونے جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک لمبا ایشو ہے، کیوں یہ انڈیکیشن آ رہی ہے، کس نے یہ انڈیکیشن دی ہے، میں اپنی اگلی ویڈیو میں پوری اس کی تفصیل آپ کو دوں گا اور بتاؤں گا کہ کیوں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ سعودی عرب اس طرف جا رہا ہے. کیونکہ بڑے طریقے سے، بڑی ایک پلاننگ کے ذریعے بہت ساری سٹیٹمنٹس وہاں سے آئی ہیں. لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ سیکٹیرین وائلنس پاکستان میں کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد وہ جو پہلے انٹیلیجنس رپورٹ تھی، وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سچ رپورٹ تھی کہ ملک میں ایک منظم سازش کے تحت سیکٹیرین وائلنس کروانے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کچھ اور بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو لا انفورسمنٹ کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، عام شہریوں کو بھی، کہ جیسے ہی کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں سنیں تو وہ فوری طور پر حکام بالا کو اس کی اطلاع دیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.